تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مخالفین اہل سنت کے خطبہ اپنے خطبوں میں تقریروں میں کہتے ہیں جی دیکھیں اسلام میں عیدیں دو ہیں، یا آپ نے تیسری عید کہاں سے نکال لی ہے۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لفظ عید کا اطلاق کرنے پر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ بھی کوئی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو کتاب و سنت کی کچھ معلومات ہے، تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ لفظ کا اطلاق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کا اطلاق کسی چیز پر وہ شرعی اطلاق ہو۔ لفظ عید کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اطلاق کیا جاتا ہے تو عید کا وہاں معنی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ عید کا معنی ہے خوشی۔ آپ لغت عرب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو عربی لغت کی تمام کتابوں میں عید کا معنی کیا لکھا ہے؟ خوشی، مسرت، خوشی۔ اور ان میں سے میں آپ کے سامنے چند حوالے بھی پیش کرتا ہوں۔ لغت کی ایک بڑی معروف اور مستند کتاب ہے عربی لغت کی، لسان العرب۔ علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی نے اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 3159 پہ عید کا معنی لکھا ہے، وَالْعِيدُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْوَقْتُ الَّذِي يَعُودُ فِيهِ الْفَرْحُ۔ عید عرب والوں کے نزدیک وہ وقت ہے جس میں فرح یعنی خوشی لوٹ کے آتی ہے۔ تو جس وقت خوشی لوٹ کے آئے اہل عرب اس کو عید کہتے ہیں۔ امام محدث مولا علی قاری اپنی کتاب مرقات مشکات شریف کی شرح جلد 3 صفحہ 477 پہ لکھتے ہیں، کل اجتماع للسرور فهو عند العرب عید۔ ہر اجتماع جو خوشی کے لیے منعقد کیا جائے فهو عند العرب عید، وہ عرب والوں کے نزدیک عید ہے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی کا اجتماع، خوشی کا موقع، خوشی کا دن، اس کے لیے عید کا لفظ جو نا وہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ اپنی کتاب مفردات القرآن، قرآن مجید کے کلمات کے معانی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے صفحہ نمبر 355 پہ لکھتے ہیں، یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرۃ۔ عید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہر ایسے دن میں فیہ مسرۃ جس میں خوشی حاصل ہو۔ تو لغوی طور پہ بھی خوشی والے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں آج بھی یعنی اس سن میں بھی اور ہر سال وہ عید الوطنی مناتے ہیں۔ جس سال وہابی تحریک نے ترکوں سے حجاز مقدس کی حکومت لے کر اس پہ قبضہ کیا، تو جس دن ان کی ایک ریاست اور اسٹیٹ السعودی العربیہ قائم ہوئی تو اس ہر سال میں اس تاریخ کو وہ عید الوطنی مناتے ہیں۔ عید الوطنی کا یہاں معنی وہ شرعی عید نہیں ہے بلکہ خوشی، جس دن انہوں نے ایک وطن اور انہوں نے ایک ریاست قائم کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ عید جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا وہ ذکر فرمایا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہم پر آسمانوں سے مائدہ نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جس دن آسمانوں سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے، آخری لوگوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ کس دن؟ جب آسمان سے مائدہ نازل ہوگا۔ تو
تو یہاں بھی لفظ عید جو ہے وہ خوشی کے معنی میں مستعمل ہے. تو اسی آیت سے اگر استدلال کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس دن آسمانوں سے دسترخوان مائدہ نازل ہو وہ دن عید کا دن بن سکتا ہے. تو جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ دن بھی اہل ایمان کے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہے. اس کے علاوہ کتب احادیث کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو احادیث طیبات میں بھی لفظ عید کا جو اطلاق ہے وہ مختلف خوشی کے مواقع پہ کیا گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے حضرت عمر سے کہا کہ یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جس طرح مسلمانوں پہ نازل ہوئی ہے اگر ہم پہ یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ہم اس دن کی عزت مقام کو جانتے ہیں کہ یہ آیت جمعے کے دن عرفہ والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. شارحین کو دیکھیں اسی حدیث کے شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی مراد یہ ہے کہ یہ آیت ہم پر تو پہلے ہی سے عید کے دن یعنی عرفہ اور جمعے کے دن نازل ہوئی ہے. اور اس کی مزید تائید جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3044 سے ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کسی یہودی نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو لفظ عید استعمال کیا. آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو یہ آیت تو ہم پر پہلے ہی 2 عیدوں کے درمیان نازل ہوئی ہے، 2 عیدوں کے درمیان. اور 2 عیدیں کون سی ہیں؟ عرفہ کا دن اور جمعے کا دن. جمعے کے دن کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے عید کا دن فرمایا اور عرفہ کے دن کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا ہے. جمعے کے دن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے عید کا دن کہا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1098. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ یہ جمعے کا دن اس کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا. جمعے کا دن بھی عید کا دن. اور اب آ جائیں عرفہ کے دن کے والے سے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2419 ہے. اس میں 7 لفظ موجود ہیں یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن اور یوم نہر یعنی قربانی کا دن اور ایام تشریق عیدنا اہل الاسلام، یہ سارے کے سارے دن ہمارے مسلمانوں کے عید کے دن. یہ دن کیا ہے؟ عید کے دن ہے. تو حدیث سے بھی پتا چلا کہ جمعے کے دن کو عید کہا گیا، عرفہ کے دن کو عید کہا گیا، یوم نہر کو عید کہا گیا اور ایام تشریق کو عید کہا گیا. عید الفطر بھی عید کا دن، عید الاضحیٰ بھی عید کا دن. تو جس دن عرب کی لغت کے مطابق خوشی حاصل ہو اس دن کو عید کے لفظ سے موسوم کیا جا سکتا ہے. اور بالفعل اگر آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو سعودیہ والے ہر سال عید الوطنی کے نام سے وہ ایک تیسری عید مناتے ہیں. تو یہ جو بدعت کا فتویٰ ہم پہ داغنے والے ہیں، ذرا یہ بدعت کا فتوے کا رخ ذرا ان کی طرف کریں تو پھر ریال بند ہو جائیں گے. ریال ان کے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. تو ان حدیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ لفظ عید جو ہے وہ لغوی طور پر استعمال کیا جاتا ہے خوشی کے معنی میں. تو اہل ایمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے اور ہمیں اللہ رب العزت نے حضور کی برکت سے ایمان نصیب فرمایا. اور اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو اہل ایمان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، یقیناً یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی کا دن. اس لیے اہل ایمان اس کو خوشی کے